آج ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ محمد خان کرد بنام ارباب محمد ہاشم کا کیس ہے۔ جی 2020 PLD 38۔ بالکل۔ اس میں محمد خان کرد نے ایک اپیل دائر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ارباب محمد ہاشم نے ان پر ایک جھوٹی FIR کٹوائی۔ اور اس سے ان کے مطابق ان کی بدنامی ہوئی، ذہنی اذیت پہنچی۔ جی ہاں، اور اسی لیے انہوں نے 3 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا۔ لیکن ٹرائل کورٹ نے وہ دعویٰ خارج کر دیا تھا۔ ہاں، تو یہ اپیل اسی فیصلے کے خلاف تھی۔ اور دیکھیں، اس کیس کا جو بنیادی سوال تھا نا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی فوجداری مقدمے سے بری ہو جائے جی، تو کیا صرف اس بریت کی بنیاد پر وہ مقدمہ کروانے والے پر میلیشیس پروسیکیوشن کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی بدنیتی سے مقدمہ چلانے کا الزام لگا کر ہرجانہ مانگ سکتا ہے؟ بالکل۔ جی، کیا صرف بری ہو جانا کافی ہے؟ اچھا، تو اس کیس کا پس منظر کیا تھا؟ مطلب FIR کس بارے میں تھی؟ معاملہ یہ تھا کہ ارباب محمد ہاشم نے محمد خان کرد پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جائیداد پر قبضہ کیا ہے اور کچھ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اور اسی الزام پر FIR درج ہوئی تھی؟ جی، لیکن بعد میں مجسٹریٹ نے میرے خیال سے شواہد ناکافی تھے۔ ہاں، لکھا ہے کہ CRPC کی دفعہ 249A کے تحت۔ بالکل، 249A، اس کے تحت مجسٹریٹ نے محمد خان کرد کو بری کر دیا تھا۔ تو کرد صاحب کا موقف یہی تھا کہ بھئی FIR جھوٹی تھی، بدنیتی پر مبنی تھی، میری ساکھ خراب ہوئی اور مجھے بلا وجہ عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے۔ ہاں، لیکن پھر عدالت نے، مطلب ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ دیکھیں، صرف بری ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، میلیشیس پروسیکیوشن ثابت کرنے کے لیے نا کچھ خاص شرائط ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اس پر۔ کیا شرائط ہیں وہ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 5 باتیں ہیں۔ 5؟ ٹھیک ہے۔ پہلی تو یہ کہ ہاں، آپ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ دوسری یہ کہ بغیر کسی معقول اور ممکنہ وجہ کے چلایا گیا، یعنی ریزنیبل اینڈ پروبیبل کاز نہیں تھا۔ بالکل۔ تیسری شرط کہ مقدمہ کرنے والے نے بدنیتی یعنی میلس سے کام لیا، انصاف کے لیے نہیں۔ بدنیتی، یہ ثابت کرنا تو مشکل ہوتا ہوگا۔ یقیناً۔ چوتھی شرط یہ کہ مقدمے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہو، یعنی آپ بری ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اس مقدمے کی وجہ سے آپ کو کوئی حقیقی نقصان پہنچا ہو، جیسے آپ کی ساکھ کو یا آپ کی آزادی کو۔ صحیح۔ تو اس کیس میں کیا عدالت کو لگا کہ یہ شرائط پوری نہیں ہوئیں؟ جی، خاص طور پر 2 شرائط پر بات ہوئی، ایک تو معقول وجہ کی عدم موجودگی اور دوسری بدنیتی۔ اچھا۔ عدالت نے کہا کہ محمد خان کرد یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ارباب ہاشم کی نیت خراب تھی یا FIR درج کروانے کی کوئی معقول وجہ تھی ہی نہیں۔ کوئی وجہ ہی نہیں تھی؟ نہیں، بلکہ ریکارڈ پر یہ بات موجود تھی کہ ان دونوں کے درمیان اسی جائیداد کا ایک دیوانی تنازع پہلے سے چل رہا تھا۔ اچھا، تو یعنی کوئی نہ کوئی پس منظر تو تھا اس FIR کا۔ بالکل۔ عدالت کا خیال تھا کہ اس دیوانی جھگڑے کی وجہ سے FIR کی کوئی نہ کوئی بنیاد موجود تھی، بھلے وہ فوجداری قانون کے معیار پر پوری نہ اتری ہو، تو بغیر معقول وجہ والی بات ثابت نہیں ہوئی۔ اور بدنیتی والی بات بھی پھر کمزور پڑ گئی ہوگی؟ یقیناً۔ اور ایک اور بہت اہم نکتہ تھا جس پر عدالت نے بات کی۔ وہ کیا؟ وہ تھا بریت کی نوعیت کا۔ بریت کی نوعیت مطلب؟ دیکھیں، کرد صاحب برے تو ہوئے تھے، لیکن وہ دفعہ 249A کے تحت بری ہوئے تھے۔ ہاں، وہ جو ناکافی شواہد والی ہے۔ جی، تو عدالت نے کہا کہ یہ ایک طرح سے تکنیکی بنیادوں پر بریت ہے۔ یہ ایسی بریت نہیں جو مکمل ٹرائل کے بعد تمام ثبوتوں کو پرکھ کر میرٹ پر دی جائے۔ اچھا، یعنی یہ ڈسچارج کی زیادہ قریب ہے ایکویٹل کے مقابلے میں؟ بالکل، عدالت نے کچھ ایسا ہی کہا۔ اور یہ کہ ایسی تکنیکی بریت ہرجانے کے دعوے کے لیے اتنی مضبوط بنیاد فراہم نہیں کرتی جتنی میرٹ پر ہونے والی بریت کرتی ہے۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ جی، لیکن ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ تھا جس نے کرساب کے دعوے کو تقریباً ختم ہی کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا قانون میعاد، لمیٹیشن ایکٹ۔ وقت کی پابندی۔ جی، قانون میعاد کا آرٹیکل 23 کہتا ہے کہ میلیشیس پروسیکیوشن کا دعویٰ آپ کو بریت یا مقدمہ ختم ہونے کے 1 سال کے اندر دائر کرنا ہوتا ہے۔ صرف 1 سال؟ جی، صرف 1 سال۔ اور کرساب کب بری ہوئے تھے؟ مارچ 2004 میں؟ جی،
30 मार्च 2004 को। اور دعویٰ کب دائر کیا؟ दावा दायर हुआ 19 मई 2008 को। ارے یہ تو 4 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ بالکل 4 سال 1 مہینہ اور کچھ دن۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا قانون میعاد سے باہر ہو گیا۔ جی ہاں، اور قانون میعاد کی دفعہ 3 بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عدالت پر لازم ہے کہ وہ میعاد گزر جانے کے بعد دائر کیا گیا ہر دعویٰ یا اپیل مسترد کر دے، چاہے دوسری پارٹی نے اعتراض کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جی بالکل، یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ یہ دعویٰ مقررہ مدت کے بہت بعد دائر ہوا تھا، یہ قابل سماعت ہی نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کر دی، کیونکہ اول تو ملیشیس پروسیکیوشن ثابت کرنے کی کڑی شرائط، خاص طور پر بدنیتی اور معقول وجہ کی غیر موجودگی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ جی، اور دوم یہ کہ دعویٰ دائر کرنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی تھی، قانون کے مطابق یہ میعاد ختم ہو چکی تھی۔ بالکل، یہی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ تو اس فیصلے سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ فوجداری مقدمے سے بری ہو جانا خود بخود آپ کو ہرجانہ وصول کرنے کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ آپ کو باقاعدہ قانونی شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں، بدنیتی ثابت کرنی ہوتی ہے، یہ دکھانا ہوتا ہے کہ مقدمے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، اور سب سے اہم، آپ کو وقت پر اندازہ آنا ہوتا ہے۔ اور یہ بریت کی نوعیت والی بات بھی اہم ہے کہ تکنیکی بریت اور میرٹ پر بریت میں فرق ہے۔ جی ہاں، یہ فیصلہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ قانون نے ایسے ہٹ جانے کے دعووں کے لیے سخت شرائط کیوں رکھی ہیں، شاید ایک توازن قائم رکھنے کے لیے۔ توازن کس چیز میں؟ ایک طرف تو ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ جو واقعی غلط اور بدنیتی پر مبنی مقدمات کا شکار ہوتے ہیں، صحیح، اور دوسری طرف عدالتی نظام کو غلط استعمال سے بچانا، مطلب یہ کہ لوگ ہر مقدمے سے بری ہونے کے بعد فوراً ہٹ جانے کا دعویٰ نہ دائر کر دیں، خاص طور پر اگر بریت ٹیکنیکی بنیادوں پر ہوئی ہو یا معاملہ اتنا واضح نہ ہو۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.